سب سے پہلے آج یہ کل ہم نے قرآن شروع کیا تھا اور سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی، اور آج انشاءاللہ جہاں تک بھی اللہ نے توفیق دی اسے ہم پڑھیں گے، مگر ماضی کی طرح جو کبھی کبھی میں پیغام ریکارڈ کروایا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج ایک پیغام جو ہے میسج اپنی طرف سے وہ ریکارڈ کراؤں تاکہ افراد جو ہے اسے سن لے لوگ۔ دیکھیے، نصیحت ایک پاکستانی شہری کے میں بھی اور آپ بھی ہم سب ہیں، اور تاریخ میں بھی جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کی جب سے ہمارا پاکستان ملک جو ہے وہ ہندوستان سے الگ ہوا ہے، اور اس وقت شاید آج کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، انہیں چونکہ نہ تو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی وہ پڑھتے ہیں، اور انہیں بتایا بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ سلیبس میں سے جب چیزیں نکال دی جائیں گی تو انہیں کیا پتہ چلے گا کہ پاکستان کی تاریخ کیا تھی۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں، یعنی آج سے کم و بیش 78 یا 80 سال جتنا بھی عرصہ ہو گیا اس پاکستان کو ہندوستان سے الگ ہوئے، پوری دنیا میں کوئی بھی اتنی بڑی اسلام کے لیے ہجرت نہیں ہوئی تھی کہ جتنی یہ ہجرت ہوئی۔ یعنی پہلی ہجرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں ہوئی تھی، صرف اسلام کی خاطر، صرف اہل توحید نے کی تھی، یعنی اللہ کے دین کو اس ظلم کے نظام کے خلاف اٹھے تھے، اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رشتہ دار بھی اور جو ان کے ساتھی تھے جو اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے خلاف لڑائی بھی کی انہوں نے، اور انہیں باندھا بھی رسیوں سے، قیدی بھی بنایا جنگ بدر کے موقع کے اوپر۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ان کی جب بعض مورخ لکھتے ہیں کہ کراہنے کی آواز آئی تو قیدیوں کے جہاں پر باندھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب قیدیوں کی تھوڑی تھوڑی رسیاں جو ہے وہ ڈھیلی کر دو، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ مقرر کریں کہ کون سے افراد کس کس کے پاس کتنی مالی حیثیت ہے، ان کے رشتہ دار آئیں اور آ کر تو انہیں پیسے دے کر تو چھڑوا کر لے جائیں۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید وہ بھی آئے اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے اپنے ایک بھائی کے ساتھ، مگر وہ چونکہ ان کے دل کے اندر ایمان پیدا ہو چکا ہوا تھا، انہوں نے 4000 درہم جو ہے ان کا وہ جزیہ رکھا۔ تو خالد کہتے ہیں کہ اس وقت وہ مسلم نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تخفیف چاہیے، انہوں نے کہا تخفیف نہیں ہے، پیسے دو اور لے جاؤ، اپنے بھائی کو لے کر جانا تو پیسے دو۔ اسی طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک صحابی کو کہ یہ انہیں جو ہے ذرا مضبوطی سے باندھنا ہے، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ تو کہتے ہیں مصعب یہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے بھائی کو باندھ رہے ہو اور بول رہے ہو اپنی ماں کے بارے میں کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ کہتے ہیں ہاں میں مسلم ہوں، تم لوگ مشرک ہو، لہذا اب یہ میرے بھائی ہیں، یہ جو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ایمان لے ہیں، اور میں بھی ایمان لے ہوں، مسلم ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، یہ کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، آپس میں رشتہ داروں کی لڑائی، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، نوٹ کیجیے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ بھول چکے ہیں کہ کم و بیش 1 کروڑ کے قریب انسان جو ہے انہوں نے ہجرت کی تھی، پاکستان میں آئے تھے، اور یہاں سے لوگ جو ہے وہاں پر گئے اپنی جانیں بچا کر، اور وہاں سے جو مسلمان تھے اپنی جانیں بچا کر تو یہاں پر آئے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے خون بہایا گیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان عورتیں جو ہیں انہیں گھروں سے اٹھا لیا گیا۔ خود کیونکہ میں خود بھی، میری نانی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ میری جو بہن ہے وہ چھوٹی، اسے بھی اٹھا لیا تھا سکھوں نے، بعد میں جا کر میرے نانا جا کر تو وہاں جموں میں تلاش کرتے رہے، کوئی پتہ نہیں چلا، لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے رہے، کوئی پتہ نہیں۔ مطلب اتنی عصمتیں جو ہے وہ عورتوں کی لوٹیں گئی، انہیں قتل کر دیا گیا، پھینک دیا گیا، اور ٹرینوں کو
کھڑا کاٹے تو دیاؤں کے اوپر جو ہے وہ خون بہایا گیا، قتل عام کیا گیا مسلمانوں کا، کس بنیاد کے اوپر؟ کہ یہ ایک اسلام کا قلعہ ہے۔ مگر آج بڑے ہی دکھ اور تکلیف کی بات ہے جو میں آج بیان کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک میسج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں، یہ اس قدر ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے قربانیاں دے کر اور خون دے کر تو یہ ملک جو ہے یہ حاصل کیا تھا، یہ کہ ہم اسے ایک اسلام کا قلعہ بنائیں گے، مگر بدقسمتی سے، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں کوئی بھی ایسا اچھا انسان نہ ملا، حکمران نہ ملا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح وہ ایک ملک کا ٹکڑا ہمیں آزاد کر کے دے گئے، اس کے بعد ان کے ویژن کو جو لے کر چلنے والے تھے لیاقت علی خان، انہیں گولی مار دی گئی، انہیں بھی مار دیا گیا، ان کے قاتلوں بھی آگے 1 2 3 جس نے گولی ماری اسے مارا، پھر اس کے بعد جس نے انہیں گولی ماری اسے مارا، تاکہ بعد جو ہے بالکل پتہ نہ چلے کسی کو کیا ہوا اور کیا نہیں، قاتل کا پتہ نہیں چلے، مقصد کا پتہ نہ چلے کہ کیوں قتل کیا۔ تو گویا جس دن یہ ملک الگ ہوا اسی دن سے اس کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ جو سلامت ہے یہ ایک اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ بہرحال اس وقت جو مسلمان اٹھے تھے یہی پاکستان کے ہی مسلمان کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کر رہے گا پاکستان، ایک اسلام کو بچانے کے لیے ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا، مگر پتہ نہیں آج وہ جذبہ اور جوش کہاں چلا گیا۔ مجھے جس وقت میں مختلف علماء کو سنتا ہوں اور خود میرے بارے میں یہ سمجھ لیجیے میں تو صرف ایک طالب علم ہوں قرآن کا، اس سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، نماز پڑھتا ہوں جہاں تک بھی اللہ کچھ تھوڑی بہت توفیق دیتا ہے، اور یا پھر یہ قرآن کا مطالعہ میں کرتا ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا، میری یہ کوشش ہوتی تھی جب بھی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا تو جہاں علماء بیٹھے ہوتے تھے میں ان کے پاس بیٹھ کے ان کے قریب جا کر بیٹھتا تھا، وہ دیکھتے تھے باقی سارے لڑکے یا لوگ سامنے بیٹھے یہ ہمارے پاس آ کر کیوں بیٹھتا ہے۔ تو یہ بچپن میں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک شوق ڈالا ہوا تھا کہ ان علماء کی باتوں کو سننے کا۔ تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو پاکستان کی حالت ہے ہمارے ملک کی، سب سے پہلے جو ہے جو عالم دین ہیں مسلمانوں کو اٹھانے کے لیے وہ ہی اپنی قربانیاں دیتے ہیں۔ آج جو ہے کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی سنی، ساری چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کے بندوں خدا کا خوف کرو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں آپ میں؟ صرف مسلمان بنو، اللہ کے بندو صرف مسلمان بن جاؤ، خدا کا خوف کرو، کیا ہو گیا آپ کو؟ یعنی مفتیان کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں، ہر کسی مفتی کا ڈگری لی ہوئی ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھ لو، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لو، ہر قسم کے مختلف چیزیں اور بحثیں ہو رہی ہے آپس میں۔ کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے، کس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں مگر اس ملک کے اندر شریعت کا نفاذ ہو۔ عدل اور انصاف کسی غریب کو کسی صورت میں نہیں مل سکتا، نہ مجھے نہ آپ کو، جب تک یہاں پر اللہ کا نظام نافذ نہ ہوگا، عدالتی نظام ہو۔ زندگی کے جملہ معاملات جتنے بھی ہیں سزائیں جو ہیں وہی دی جائیں جو اللہ نے تجویز کی ہیں، جو اللہ نے دی ہیں۔ قاتل ہے تو قاتل کو جو حق میں وقت ہے اس کا باپ بھی معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ خود معاف نہ کرے، اسے باقاعدہ سزا دینی چاہیے، قتل ہونا چاہیے، قتل کا بدلہ قتل ہے، اللہ نے فیصلہ کیا۔ جس نے ہاتھ کسی کو وہم دیا ہے، لگایا ہے، اس کا جو جواب ہے وہ وہم ہے جب تک وہ خود معاف نہ کرے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، ایک بڑی تعداد میں مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی پھر یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کیا تھا۔ یہ بدقسمتی سے بڑے بڑے بزرگان دین ماضی میں گزرے کہ جو کہ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلواتے رہے کہ یہ مقصد، اس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا شرعی نظام جو ہے وہ ہم لگائیں گے، یہاں پر نفاذ ہوگا اس کا، اس کے لیے جدوجہد کی کوشش کریں گے۔ مگر یہ حقیقت بات ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ویسے یہ تو جماعت اسلامی کا ایک رکن ہونے کی نسبت سے میں اپنے ساتھیوں سے بھی معذرت خواہ ہوں اور اپنے قائدین سے بھی، ہو سکتا ہے میری کچھ باتوں سے وہ بھی ناراض ہو، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ یہ ڈسپلن کو فالو نہیں کرتا، یہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتا ہے، مگر یہ ایک سچی حقیقت ہے
کہ میں سیرت طالب علم کے جتنی بھی تاریخ میں نے پڑھی ہے، جتنی بھی تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا، چاہے وہ ابن حشام ہو، واقدی ہو، یا بلازری ہو، بڑے بڑے مورخ ہیں، یا ابن سعد ہو، جنہوں نے تاریخیں لکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جنہوں نے لکھی ہے، جنہوں نے بھی تاریخیں لکھی ہے، یہی بات لکھی ہے۔ جب بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کی تھی، جہاد کیا تھا کہ جو کوئی بھی اس نفاذ شریعت کے سامنے آئے گا تو وہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہوگا، جب تک یہ نظام نافذ نہ ہو جائے۔ آپ 500 طریقے آپ اپنا لیں، آپ سیاست میں حصہ لیں، مگر یہ ہے کہ یہ مجھے بھی پتا اور آپ خود بھی دیکھ چکے ہیں، آپ تمام افراد خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو پیسے والوں کا ایک گیم ہے، یہ کرسی کی ایک گیم ہے، اور جن کے ہاتھوں میں قوت ہے وہ جسے چاہتے ہیں کرسی کے اوپر بٹھا دیتے ہیں 2 سال 3 سال کے لیے۔ یہ پچھلے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں یہی گیم دیکھ رہا ہوں، جو مطالعہ کیا وہ بھی یہ کیا، جس وقت دیکھا کہ بات مرضی تو نہیں، چیئر اس کے نیچے سے کھینچ لی، کسی دوسری کو بٹھا دیا۔ اچھا وہ اس نے بھی اگر دیکھا کہ مرضی کے خلاف چلا، اسے بھی چیئر کھینچے، چلو تم بھی اندر۔ اچھا جب دیکھا کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، ہم خود ٹھیک کریں گے اس نظام کو اور ملک کو، ہم ٹھیک کریں گے، پھر وہ خود بیٹھ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا نہیں، اب لوگوں کے اندر کچھ شعور آ گیا، بہتر یہ کہ کبھی کسی کو بٹھا دو، کبھی کسی کو بٹھا دو۔ یہ گیم ہے، یہ پیسوں والوں کی گیم ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں جو اکثریت انسانوں کی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا، ماسوائے اقلیت کے پاس، جنہیں پتا ہوتا ہے کہ نظام کو تبدیل کیسے کرنا ہے۔ لہذا ہندوستان میں یہ پاکستان الگ ہونے سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس وقت بھی علماء ہی گھروں سے باہر نکلے تھے، انہوں نے ہی قوم کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے پھانسیوں کے پھندے کے اوپر وہ جھول گئے، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارا اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اس سے بڑی بات اور کون سی ہے؟ یعنی ساری زندگی جس کے لیے انسان محنت اور جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک صحابی جو ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی وہ مسلم نہیں ہوئے تھے کہ یہ لڑائی دیکھ کر تو ان کے اندر ایک جوش پیدا ہو رہا ہے لڑنے کا، کہ میں بھی تلوار بڑے اچھے طریقے سے چلانی جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بھی آپ کی طرف سے ہو کر لڑوں تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جنت ملے گی اللہ کی۔ تو اسی وقت وہ مسلم ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آخری نبی مانا، اور تلوار لی اور جا کر تو لڑائی شروع کر دی، اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ایک ایسا مسلم ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور سب سے آگے جنت میں چلا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، یہ نظام تبدیل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا جب تک جہاد کی قوت نہ ہوگی۔ آج اس دور اس زمانے میں پاکستان کے اندر جو 24 کروڑ مسلمان ہیں، جب تک 3 لاکھ سے 3.5 لاکھ مسلم ایسے پیدا نہیں ہوتے کہ جو نقد اپنی جانیں ہاتھوں میں لے کر اپنے گھروں سے باہر نکلے کہ ہم مر جائیں گے، واپس گھروں میں نہیں جائیں گے جب تک یہ نظام تبدیل نہ ہو۔ اگر سیاست کرنی ہے تو اس قسم کی سیاست کیجیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا مشرکین مکہ کو سورہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر کہ یہ دیکھ لو، یہ جو میرے ساتھی ہیں 1400 کے قریب اپنی جانیں دینے لے، اور میں خود بھی جانیں دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اس وقت جو ایک جو سفیر ہوتا تھا اس کا قتل جو اعلان جنگ ہوتے تھے۔ حالانکہ ایک افواہ تھی کہ عثمان غنی کو پتہ نہیں شاید انہیں شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تمام صحابہ کرام کو، وہ درخت کے نیچے جو ہے بیعت کیجیے سب کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان غنی کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے۔ وہ لڑ چکے تھے، وہ جنگ چھوڑنے کے لیے جو تیار نہیں تھے، جو 3 جنگیں لڑ چکے تھے قریش مکہ، کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں، کن سے ہمارا پالا پڑا ہے، بغیر ہتھیاروں کے عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، بغیر ہتھیاروں کے یہ 1400 افراد اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟
آج بھی مجھ سے اور آپ سے ایسے مسلمانوں سے کوئی نہیں ڈرتا، نہ کافر ڈرتے ہیں، نہ یہ منافق ڈرتے ہیں جو ان کے 9 کروڑ چاکر ہیں، جو میرے اور آپ کے اوپر، جو پاکستان کے اوپر مسلط کیے ہوئے، چاہے وہ بیوروکریٹس کے شکل میں ہوں، سیاستدان ہوں، یا پھر عسکری اداروں کے جو افسران ہیں وہ ہوں، انہوں نے پتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو بھیڑ بکری کی طرح عوام الناس، ان میں اگر کوئی ایک تنظیم ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں، میرے نزدیک جن کے اندر جوش اور جذبہ بھی ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان ہے۔ ایسے ارکان و کارکنان ایسے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے، میں پھر یہ بات کہوں گا تمام حضرات کے ساتھ معذرت کے لیے، کہ جب تک میں اور آپ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، انشاءاللہ جب ایسا موقع آئے گا آپ مجھے دیکھیں گے کہ سب سے آگے مجھے آپ موجود پائیں گے، صرف اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے جب حلف بھی اٹھایا تھا جماعت کا، تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا جی آپ جماعت کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے، جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے دین کے غلبے خاطر انشاءاللہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آج بھی اپنے اس موقف کے اوپر میں قائم ہوں۔ بہرحال یہ چند وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ میرا یہ جو میسج ہے، جو پیغام ہے، یہ میرے ساتھی بھی، ہماری قائدین بھی، قیادت بھی، ہو سکتا ہے ان تک بھی یہ میسج پہنچ جائے، وہ بھی سن لیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، جتنے بھی ذرائع ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے ذریعے ان کو میں، جو درس قرآن ہوتے ہیں ان کو میں وائرل کروں۔ تو یہ ایک پیغام میں دینا چاہتا تھا۔ آج یہ ایک دور اور ایک زمانہ آ گیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، سچ بات یہ ہے، ہم جتنی بھی نمازیں اس وقت پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک ہمارے سینوں کے اندر جذبہ جہاد، اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ نہیں ہے، ہم سمجھ لیجیے کہ منافق کی حالت میں مرے۔ ہمارے دلوں کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے، یعنی یہ میرا کہنا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے نہ کبھی جہاد میں حصہ لیا، نہ جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کی مدد کی، اور نہ ہی اس کے دل کے اندر جذبہ جہاد ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کرنا سب سے پہلے۔ تو لہذا اس بات کا جائزہ لیجیے، میں بھی جائزہ لیتا ہوں اور آپ بھی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں 3 دفعہ تو کوشش ہو چکی مجھے مارنے کی، الحمدللہ ابھی تک میں نہیں مرا۔ کوئٹہ میں 1 دفعہ کوشش کی بم دھماکے میں مارنے کی، وہاں بھی اللہ نے بچا لیا۔ 1 دفعہ سعودی عرب میں کوشش کی، یہ ہے پاور ٹو چینج دا مائنڈ آف اے مین، یہ کسی انسان کا یہ دماغ تبدیل کر سکتا ہے، اس کے اندر پاور ہے، اسے لفٹر کے نیچے دے دو، وہاں سے بھی اللہ نے بچا دی۔ 3 دفعہ پھر کوشش کی گئی، نامعلوم افراد نے مارنے کی کوشش کی یہاں کینٹ میں، تو وہ شاید اللہ نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے شیخ عتیق الرحمان میر شہر، اس وقت انہیں گولی لگ گئی، اس وقت ٹھیک اسی وقت فجر کے وقت۔ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ بات صرف آپ کو بتانے والی ہے کہ موت کسی انسان کو نہیں آتی، اس کا فیصلہ آسمانوں کے اوپر ہوتا ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے، لہٰذا اس موت سے مت ڈرے آپ۔ اگر جسے اللہ نے زندگی دی ہے، اگر جان اسی کے کام آ جائے تو اس سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی؟ مجھے تو خود نہیں پتا کہ میری شہادت سے موت ہوگی یا بستر کے اوپر ہوگی، میں تو دعا کر سکتا ہوں پروردگار کہ ہمیں اپنا قرب خاص عطا کر۔